اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نساء آیت نمبر 97۔ پچھلے سبق میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اگر ایک مسلمان آپ کے سامنے مسلمانوں کو بتایا گیا تھا کہ ایک غیر مسلم کو تم صرف اپنے شبہ کی وجہ سے نہ قتل کرو اور اس بات کی اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو، اور صرف مال غنیمت کی خاطر کسی کی جان لینا ہمارے دین میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ پھر یہ آج جو بات ہو رہی ہے اس میں ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ 97 میں آپ کو میں یہ سمجھانا چاہوں گی کہ ہمارے جو طرز عمل ہیں اپنی زندگی میں، اللہ فرماتا ہے ان الذین، بے شک جو لوگ توفاہم الملائکۃ، فوت کرتے ہیں انہیں فرشتے، ظالمی، کہ وہ ظلم کرتے تھے، انفسہم، اپنی جانوں پر ظلم قرآن میں کفر کو، انکار کو اور اللہ کے حکم کی نافرمانی کو کہا گیا ہے۔ قالو، وہ کہتے ہیں، یعنی وہ فرشتے کہتے ہیں، فیما کنتم، تم کس حال میں تھے۔ یہ ہمیں قرآن سے معلوم ہے، سورہ اعراف میں انشاءاللہ اس کا ذکر آئے گا، اور جگہ بھی قرآن میں ہے کہ نیک لوگوں کی جانیں نیک فرشتے نکالتے ہیں، جبکہ جو لوگ دنیا میں اللہ کے نافرمان تھے ان کی جانیں بہت سخت شکل والے اور بہت کرخت فرشتے نکالتے ہیں، اور پھر جب وہ ان کے اعمال نامے لے کر اعراف میں یا آسمان کی طرف جاتے ہیں تو آسمان کے دروازے ان کے لیے بند کر دیے جاتے ہیں، اور وہ اعمال نامے جو ہیں وہ سجین میں رکھے جاتے ہیں۔ یہ قرآن کی صورت میں اس کا ذکر ہے، جو ایک تاریک اور بدبودار اور گندی جگہ ہے، ایک قید خانہ ہے، اور وہ روحیں اور وہ اعمال نامے وہاں پہ قیامت تک رکھے جائیں گے۔ تو جو روح ہے وہ اس عذاب سے آزاد نہیں ہو سکتی جب اس کی جان نکل جاتی ہے، اور یہ عذاب جو ہے یہ اللہ کی نافرمانی کے سبب مسلط ہوتا ہے۔ تو یہ ظالم فرشتے جب کافروں کی جان نکال رہے ہوں گے تو یہ کہتے ہیں کہ تم کس حال میں تھے، یعنی تم دنیا میں کیا کرتے تھے۔ اب آگے سے آپ نے یہ ایکسکیوز بہت غور سے سننا ہے۔ قالو، وہ کہتے ہیں، کننا، ہم تھے، مستضعفین، ہم بے بس تھے، فی الارض، زمین میں۔ یہ ایکسکیوز ہم نے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے اپنے آپ سے پوچھنا ہے کہ ہم نے کتنی جگہوں پر مصلحتیں دیکھ کر یہ کہا ہے کہ اوہو ہم تو بہت مجبور ہیں، ہم تو حق بات نہیں کر سکتے، اوہو نماز قضا ہو گئی کیونکہ ہمارے دفتر میں جگہ نہیں ہے، ہم گھر جا کے یہ قضا نماز پڑھ لیں گے، اور ایک اچھی بھلی نماز جو ہم اپنی دفتر کی کرسی کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں ہم وہ نہیں پڑھتے۔ یا ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم تو سفر میں بس میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارا منہ قبلے کی طرف نہیں ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی نافرمانیاں ہیں۔ بڑی نافرمانیوں کی تو حالات اب اور ہی ہیں۔ ہم جھوٹ بولتے ہیں اپنے مفاد کی خاطر، یاد رکھیں جھوٹ گناہ کبیرہ ہے۔ ہم کسی پر بہتان لگتے ہوئے اس کو روکتے نہیں ہیں اپنی مصلحت اور اپنے مفاد کی خاطر، یہ یاد رکھیں بہتان گناہ کبیرہ ہے، اور ظالم کا ساتھ دینا بھی ایسا ہی ہے جیسا ظلم کرنا۔ تو جب یہ ظالم لوگ ان کی جانیں فرشتے نکالتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں کہ تم کس حال میں تھے، یعنی تم نے دنیا میں کیا کیا کہ ہم جیسے فرشتوں کو تم پر مسلط کر دیا گیا۔ قالو، وہ کہتے ہیں، کننا مستضعفین فی الارض، ہم تو بڑے بے بس تھے، ہم تو بڑے ضعیف تھے، ہم تو بڑے کمزور تھے دنیا میں۔ قالو، فرشتے کہتے ہیں، الم تکن، کیا نہیں تھی، ارض اللہ، اللہ کی زمین، ارض اللہ، واسعتاً، وسیع، فتہاجروا فیہا، پس تم ہجرت کر جاتے اس میں۔ یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایمان والوں کا شیوا ایک جگہ پر جہاں وہ اپنا دین صحیح طرح نہیں بنا سکتے اور اپنے دین کی پیروی نہیں کر سکتے، وہ سرزمینیں، وہاں سے ہجرت کا حکم ہے۔ دوسری بڑی بات اس میں یہ ہے کہ ہجرت کے 3 درجے میں آپ کو پڑھا چکی ہوں۔ پہلی ہجرت اپنے نفس سے ہے، اپنے نفس کو اللہ کی ناپسندیدہ باتوں سے روکنا اور اللہ کی پسندیدہ باتوں پہ اپنے نفس کو آمادہ کرنا پہلا درجہ ہے۔ دوسرا درجہ حلال چیزوں سے بھی اللہ کی رضا کے لیے رک جانا ہے، جیسا روزہ ہے۔ روزہ دراصل اپنے نفس سے ہجرت کی ایک پریکٹس ہے،
اور بڑا درجہ جو ہے ہجرت کا وہ اللہ کی زمین میں فزیکلی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جانا، تاکہ اللہ کے احکامات کی اور اس کے دین کی پیروی کی جا سکے اور اس کی دین کی سربلندی کے لیے کام کیا جا سکے۔ تو یہ ہجرت جو ہے یہ میں آپ کو پڑھا چکی ہوں، اور وہ فرشتے یہاں پہ یہی کہہ رہے ہیں، کیا اللہ کی زمین چھوٹی تھی؟ کیا اللہ کی زمین اتنی بڑی نہیں تھی کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے؟ کہ اب تم یہاں ایکسکیوز دے رہے ہو اپنے کافرانہ رویے کے لیے، اللہ کے احکامات سے انکار کا تم یہ ایکسکیوز دے رہے ہو؟ فَأُولَئِكَ، پس یہی وہ لوگ ہیں، مَأْوَاهُمْ جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور وہ بہت بری پہنچنے کی جگہ ہے۔ إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ، پچھلی آیت سے متصل آیت ہے، اللہ فوراً ایکسیپشن بتا رہا ہے اپنے بندوں کی تسلی کے لیے، إِلَّا، سوائے، المستضعفین، جو ریئلی بے بس ہیں، من الرجال، مردوں میں سے، والنساء، اور عورتوں میں سے، والولدان، اور بچے، لا یستطیعون، وہ استطاعت نہیں رکھتے، حیلتاً، کسی تدبیر کی، ولا یہتدون، اور نہ ہی وہ پاتے ہیں، سبیلا، کوئی راستہ۔ تو اگر چھوٹ ہے بے دین اور لا دین حالت میں رہنے کی، اور خاموشی اختیار کرنے کی، اور اپنا دین نہ پریکٹس کرنے کی، اور دین کی سربلندی کی کوشش نہ کرنے کی، تو وہ یہ ہے کہ ریئلی کوئی بے بس اور ضعیف ہے، چاہے وہ مرد ہے، عورت ہے، بچہ ہے، وہ کوئی تدبیر نہیں کر سکتے، یا وہ ذہنی طور پہ کمزور ہیں، یا وہ جسمانی طور پہ کمزور ہیں، یا وہ قید خانے میں ہیں، بند ہو گئے ہیں، کسی ڈبے میں بند ہیں، اور نہ ہی وہ کوئی راستہ پاتے ہیں۔ یہ وہ ہیں جو قید ہو گئے ہیں، بند ہو گئے ہیں، معذور ہو گئے ہیں۔ فَأُولَئِكَ، پس یہی وہ لوگ ہیں، عَسَى اللَّهُ، امید ہے کہ اللہ، أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ، یہ کہ معاف فرمائے گا ان کو، وَكَانَ اللَّهُ، اور ہے اللہ، عَفُوٌّ غَفُورًا، وہ معاف کرنے والا اور بخشنے والا۔ یہ احکامات بڑے غور سے سننے والے ہیں، خاص طور پہ آج کل کی دنیا میں۔ وَمَن يُهَاجِرْ، اور جو ہجرت کرے، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں۔ ہجرتیں میں آپ کو پڑھا چکی ہوں، سو آپ بالکل کلیئر ہیں کہ یہ ہجرت کی بات ہو رہی ہے، یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے کی بات ہو رہی ہے۔ یجد فی الارض، وہ پائے گا زمین میں، مراغمن، بہت مراغمن جیسے جگہ، اور فائدے، کثیرہ، بہت سارے، وسعتاً، اور کشادگی۔ تو ہجرت میں برکت ہے، یہ ہمارے دین کا اصول ہے۔ جو بھی ہجرت ہم اختیار کریں، اللہ کی رضا کے لیے جو ہجرت اختیار کی جاتی ہے، اللہ اس پہ بہت کھلی جگہ اور کشادگی کا وعدہ کر رہا ہے۔ وَمَن یخرج، اور جو نکلے، من بیتہ، اپنے گھر سے، مہاجرن، ہجرت کر کے، الی اللہ ورسولہ، یعنی ہجرت کا مقصد یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا راستہ اختیار کیا جائے۔ ثم یدرکہ الموت، پھر اس کو آ پکڑے موت، فقد وقع، پس ثابت ہو چکا ہے، واقع ہو چکا ہے، اجرہ، اس کا اجر، علی اللہ، اللہ پر، وکان اللہ، اور ہے اللہ، غفور الرحیمہ، وہ بخشنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ تو ہجرت کی یا نہ کی، لیکن ایک ہجرت کی سچی نیت کی، اور اللہ اور رسول کی راہ میں ہجرت کا ارادہ کیا، تو اگر اس راستے میں موت بھی واقع ہو گئی تو اللہ نے ہجرت کا اجر جو ہے وہ رکھ دیا ہے اس کے لیے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، اور جب تم سفر کرو زمین میں، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ، تو نہیں ہے تم پر، جناح، کوئی گناہ، ان تقصروا من الصلاۃ، کہ تم قصر کرو نماز میں۔ قصر کا مطلب کم کرنا، اور ہمیں یہ پتہ ہے کہ اگر 3 دن سے زیادہ کا سٹے ہو، یا 70 میل سے زیادہ کا فاصلہ ہو، ڈیفرنٹ کنڈیشنز ہیں شرع میں، وہ میں آپ کے لیے چھوڑتی ہوں، آپ اپنی تحقیق کریں، لیکن صلاۃ القصر کی بات ہو رہی ہے کہ نماز کو کم کر کے پڑھنا، نماز چھوٹنا جو ہے اس کی کہیں اجازت نہیں ہے۔ میری بات یاد رکھیں، اگر بس میں یا جہاز میں سفر کر رہے ہیں اور نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، آپ کے فون کے الارم کے مطابق، یا آپ کو اندازہ ہو رہا ہے کہ سورج چڑھ رہا ہے یا رات ہو گئی ہے، تو اس وقت کے فرائض آپ آدھے پڑھ لیں۔ صبح کی نماز قصر میں کتنی پڑھنی ہے؟ 2 سنت 2 فرض، یہ سنت جو ہیں یہ سفر میں بھی نہیں چھوٹتے۔
ظہر کی نماز 2 سنت، دو فرض، عصر کی نماز 2 فرض، مغرب کی نماز 3 فرض، عشاء کی نماز 2 فرض اور وتر۔ یہ قصر کی نماز ہے، یاد رکھیں، اور سفر میں اس کی اجازت ہے۔ ان خفتم، اگر تمہیں ڈر ہو، ان یفتنکم الذین، یہ کہ تمہیں ستائیں گے، تمہیں فتنہ دیں گے، الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یعنی نماز کم کر لو اگر تمہیں تکلیف کا ڈر ہے۔ ان الکافرین، بے شک کافر، کانوا لکم، وہ ہیں تمہارے لیے، عدوا مبینا، کھلے دشمن۔ وَإِذَا كُنْتَ، اور جب آپ ہوں، وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، اور جب آپ ان میں موجود ہوں، فَأَقَمْتَ لَهُمْ، تو پھر قائم کریں ان کے لیے، الصلاۃ، نماز۔ فَلْتَقُمْ، پس چاہیے کہ کھڑی رہے، طائفتٌ، یہ غور سے سنیں، ایک جماعت، منہم، ان میں سے، معک، آپ کے ساتھ۔ یہ امام کو کہا جا رہا ہے، چونکہ آیات کی وحی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، تو آپ سمجھیں، امیجن کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ احکامات دیے جا رہے ہیں۔ اسی طرح جو بھی جماعت کا لیڈر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، اور وہ ایک جماعت کو لے کے سفر کر رہے ہیں اور جہاد کی نیت سے سفر کر رہے ہیں، یہ حکم ان کے لیے ہے۔ صلاۃ القصر میں نے آپ کو بتا دی نا۔ اب یہ جو صلاۃ بتائی جا رہی ہے نا، یہ وہ ہے جس کو شرع میں صلاۃ الخوف کہتے ہیں، اور یہ سورہ احزاب میں بھی اس کا ذکر ہے، لیکن تفصیلی ذکر اس کا صلاۃ قصر کا بھی ہو گیا ہے یہاں پہ، اور قصر کم کر دو، آدھے فرض ہیں، میں نے بتا دیا، یہ صلاۃ الخوف ہے۔ جب یعنی کہ اگر آپ کو ڈر ہے کہ کافر آپ کو ڈرائیں گے، آپ جنگ کی حالت میں ہیں، جہاد کر رہے ہیں، وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، جب آپ موجود ہوں ان میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر اب اسلامی جماعتوں کے جو لیڈر ہیں، فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، تو قائم کریں ان کے لیے نماز۔ فَلْتَقُمْ، اور اس نماز کی کیا صورت ہے؟ فَلْتَقُمْ، پس چاہیے کہ کھڑی ہو، طائفۃ، ایک جماعت، منہم، ان میں سے، معک، آپ کے ساتھ، وَلْيَأْخُذُوا، اور چاہیے کہ وہ لے لیں، أَسْلِحَتَهُمْ، اپنے ہتھیار۔ ایک گروہ جو ہے وہ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، اور ایک گروہ جو ہے وہ اپنے ہتھیار لے کے عبادت کر رہا ہے۔ نیت میں دونوں گروپس شامل ہیں۔ جب امام نے اللہ اکبر کہا تو حفاظت کرنے والا اور امام کے پیچھے کھڑا ہوا گروہ جو نماز پڑھ رہا ہے، اب یہ دونوں جماعت میں شامل ہیں، لیکن ایک گروہ کے پاس اپنے ہتھیار ہیں، وہ حفاظت کر رہا ہے۔ وَإِذَا سَجَدُوا، اور جب وہ سجدہ کر لیں، فَلْيَكُونُوا، تو وہ ہو جائیں، مِن وَرَائِكُمْ، تمہارے پیچھے۔ اب ایک گروہ جو نماز پڑھ رہا تھا، جب ایک سجدہ امام نے کیا تو اس نماز پڑھنے والے گروہ نے ایک سجدہ کیا، جب امام نے اللہ اکبر کہا اور وہ بیٹھا اگلے سجدے کے لیے، تو یہ نماز پڑھنے والا گروہ جو ہے اب یہ پیچھے ہو جائے۔ وَلْتَأْتِ، اور چاہیے کہ آئے، طَائِفَةٌ أُخْرَى، وہ دوسری جماعت، لَمْ يُصَلُّوا، جس نے ابھی نماز نہیں پڑھی، فَلْيُصَلُّوا، پس وہ نماز پڑھیں، مَعَکَ، تیرے ساتھ، وَلْيَأْخُذُوا، اور چاہیے کہ وہ لیں، حِذْرَهُمْ، اپنا بچاؤ، وَأَسْلِحَتَهُمْ، اور اپنا اسلحہ۔ تو صلاۃ الخوف بھی میں نے آپ کو سمجھا دی۔ دو جماعتیں ہیں، ایک حفاظت کر رہی ہے اسلحے کے ساتھ، اور ایک امام کے پیچھے نماز پڑھ رہی ہے۔ انہوں نے شاید اپنی بندوقیں یا اپنی تلواریں اتار کے رکھ دی ہیں۔ جب امام ایک سجدہ کرے اور اللہ اکبر کر کے بیٹھے، تو جس جماعت نے اسلحہ اتارا ہوا ہے وہ اسلحہ لگا کے پیچھے ہو جائے، اور جس کے پاس اسلحہ تھا وہ اسلحہ اتار کے آگے ہو کے دوسرا سجدہ امام کے پیچھے کرے۔ یہ صلاۃ الخوف کا طریقہ ہے۔ اس طرح ایک امام کی ایک نماز میں ان دونوں جماعتوں کی نمازیں ادا ہو جائیں گی۔ اس حکم سے، یہ تو ہم میں سے بہت سے، بلکہ ہم میں سے اگر کوئی آرمی میں ہے شاید اس کو پتہ ہوگا، ہم میں سے کوئی بھی شاید یہ نماز اپنی زندگی میں نہ پڑھے، لیکن یہ حکم قرآن میں رکھنے کا مقصد اور اس کی تفسیر سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھو اے مومنو، نماز کی چھوٹ کہیں پہ نہیں ہے۔ اسلحہ اتار رہے ہیں اور لگا رہے ہیں، شاید کسی کے پاس 10 کلو بھاری ایک راکٹ لانچر ہو، شاید کسی کے پاس 5 کلو بھاری ایک بندوق ہو، لیکن وہ اسلحہ اس نے اتار کے امام کے پیچھے سجدہ کرنا ہے، پھر اٹھ کے
اس نے پیچھے ہو جانا ہے اور اگلی جماعت نے سجدہ کرنا ہے۔ آپ یہ امیجن کریں ہم کتنے معمولی عذر کی وجہ سے نمازیں چھوڑتے ہیں۔ اس دورے کا مقصد آپ کو بتانا ہے کہ ہم قرآن پہ عمل کیسے کریں، تو قرآن پہ عمل ایسے کریں کہ نماز نہ چھوڑیں۔ کسی حالت میں نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، یاد رکھیں۔ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، چاہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لو تغفلون، لو کہیں، تغفلون تم غافل ہو جاؤ، عن اسلحتکم اپنے اسلحے سے، وامتعتکم اور اپنے سامان سے، فیمیلون تو وہ جھک پڑیں تم پر، علیکم تم پر، میلتن واحدہ اچانک، ایک اچانک حملہ وہ تم پر کریں۔ دو باتیں یہاں پہ سمجھنے کی ہیں قرآن پہ عمل کے پوائنٹ آف ویو سے۔ نمبر 1 نماز کسی حالت میں نہیں چھوڑنی، نمبر 2 اپنا بچاؤ کسی حالت میں نہیں چھوڑنا۔ یہ مومن کی شان ہے، یہ مومن کا کیریکٹر ہے۔ اللہ کے سامنے بھی وہ نماز جب پڑھ رہا ہوتا ہے تو وہ اپنے گرد و پیش سے ہوشیار ہوتا ہے۔ اسی لیے ہمارے دین میں درویشی نہیں ہے، راہب نہیں ہے ہمارے دین میں۔ ہم جب دشمن میدان جنگ میں بھی جب ہم کھڑے ہوئے ہوتے ہیں نا، تو ہماری لو، ہمارا دھیان، ہمارے اعصاب اللہ کے سامنے نماز بھی پڑھتے ہیں اور جنگ میں ہوشیار بھی ہوتے ہیں۔ یہ مومن کی شان ہے۔ ہم مومن آج کل جب لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ اوہو اپنے من میں ڈوب کر یہ تو جناب گم گئے ہیں، اور یہ تو ایسی میڈیٹیشن کرتے ہیں کہ یہ تو یہاں بیٹھے بیٹھے ایک پہاڑ پہ پہنچ جاتے ہیں۔ کبھی آپ نے سوچا ہے مومن کا مقام کیا ہے؟ اس کے ارد گرد لڑائی ہو رہی ہے، بم پھٹ رہے ہیں، لیکن وہ جماعت کی نماز اپنے لیڈر کے پیچھے پڑھ رہا ہے پوری حفاظت کے ساتھ۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان، ہمیں قرآن نے کیا سکھایا ہے اور ہمیں تو ان دوسروں سے یہ سیکھنا ہے۔ آپ ایک مومن کی شان پہچانیں پہلے۔ ولا جناح علیکم اور تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، ان کان بکم اگر ہو تمہیں اذن کوئی تکلیف، میں مطرن بارش سے، او کنتم مرضی یا تم بیمار ہو، ان تدعو یہ کہ تم اتار دو، اسلحتکم تمہارا اسلحہ۔ ایکسکیوز بھی دیے ہیں اللہ نے۔ دیکھیں جہاں پہ کوئی بھاری حکم ہے، اب تو آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا نا، الحمدللہ 5ویں پارے میں پہنچ گئے ہیں۔ جہاں پہ کوئی بھاری حکم ہے، جہاد کا حکم ہے، سختی ہے، اللہ کی راہ میں لڑنا ہے، اللہ کی راہ میں جان لینی ہے اور جان دینی ہے، ہر جگہ پہ اللہ نے ایکسیپشن بیان کی ہے۔ اگر بارش ہے، پھسل رہے ہو، تکلیف ہے، بیمار ہو، تو اپنا اسلحہ اتار دو، وخذو اور لے لو، حذرکم اپنا بچاؤ۔ بچاؤ جو ہے جیسے ایک رین کوٹ ہے، جیسے ایک ہوڈ ہے، جیسے ایک چھتری ہے۔ اب یہ جو ہے یہ اسلحہ نہیں ہے، لیکن یہ بچاؤ کا سامان ہے۔ تو مومن کی شان یہ ہے کہ وہ دنیا میں رہتے ہوئے اور اپنے گرد و پیش سے مکمل طور پہ ہوشیار ہوتے ہوئے اپنے خالق سے کنیکٹڈ ہوتا ہے۔ کیا شان ہے یہ! ہمیں نماز میں آنکھیں بند کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ میں سے نہ جانے کتنے لوگوں کو شاید یہ نہ پتہ ہو، مجھے بھی بھول جاتا ہے، میں نماز میں آنکھیں بند کر کے خانہ کعبہ کا تصور کرتی ہوں، بڑی مجھے خوشی ہوتی ہے، لیکن یہ ناپسندیدہ ہے۔ کیونکہ مومن اپنی آنکھیں اور کان کھلے ہونے کے باوجود مکمل اللہ سے کنیکٹڈ ہوتا ہے۔ ان اللہ بے شک اللہ، اعد للکافرین اس نے تیار کیا ہے کافروں کے لیے، عذابا مہینا ایک ذلت والا عذاب۔ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ اور جب تم ادا کر دو نماز، فَاذْكُرُوا اللَّهَ تو یاد کرو اللہ کو۔ سبحان اللہ، کیا یادگار آیات ہیں اور کیا مبارک سبق ہے آج کا۔ صلاۃ قصر بتا دی اللہ نے۔ پہلے تو یہ کہا کہ ہجرت کر لو، ایسی جگہ پہ رہو ہی نہیں جہاں نماز نہیں پڑھ سکتے ہو۔ پھر یہ صلاۃ قصر سمجھائی کہ ایسی بات نہیں ہے ہر جگہ تم لمبی لمبی نمازیں پڑھ رہے ہو اور لمبے لمبے سجدے نہیں، سفر میں ہو آدھی نماز پڑھو۔ اچھا خوف ہے، جنگ میں چلے گئے ہو، ایک تو نماز آدھی ہے پہلے سے کیونکہ سفر میں ہو، اوپر سے صلاۃ خوف بتا دی، دیکھو آدھے آدھے نماز پڑھو، کچھ بھی نہیں ہوتا، اللہ تمہاری نماز قبول کرنے والا ہے۔ اس کے بعد مجبور لوگوں کا، مریضوں کا بتا دیا، وہ اپنا اسلحہ اتار کے رکھ دیں، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے۔ ہاں بارش ہو رہی ہے، بھاری چیزیں اٹھانی مشکل ہیں، کوئی بات نہیں، پھر اپنا بچاؤ ساتھ رکھو، بچاؤ کا انتظام۔ دیکھو مومن کی جان بہت قیمتی ہے، ایسی آسانی سے ضائع کرنے والی جان نہیں ہے یہ، اس کی حفاظت کرو۔ پھر
اللہ کیا سمجھا رہے. دیکھو ہم لوگ سب کچھ نماز سمجھتے ہیں نا. ابھی ہم سفارش بھی سنیں گے، رشوت بھی لیں گے، جھوٹ بھی بولیں گے، حق تلفی بھی کریں گے، لوگوں کی ریاکاری بھی کریں گے، لوگوں کے سامنے شوشہ بھی کریں گے، شاید بے پردگی کریں، اللہ معاف کرے سب کو، سب کچھ کریں گے. اور اس طرف اللہ اکبر ہوا اور اس طرف ہم نے دوڑ لگائی جناب مسجد، اور اپنے گھروں میں آ کے اور خوشبودار مصلے بچھائے اور ہائے 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 ہائے، اور اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے. نماز تو ادا ہو گئی. اللہ کا ایسا دربار ہے، وہ ایسا بادشاہ ہے، اس کو نماز بڑی، ہاں ویری گڈ، سب ارکان کے ساتھ نماز ادا کر رہے ہیں، ہاں ایون پرفیوم بھی لگایا ہوا ہے، خوبصورت نظر آ رہے ہیں. لیکن اب لوگ کہتے ہیں نا کہ حق تلفی کی ہے اوروں کی، اور سفارشیں اور رشوتیں، ان کی نماز نہیں. نماز تو ادا ہو گئی. اللہ یہاں کیا کہہ رہا ہے؟ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، جب تم ادا کر لو نا اپنی نماز پوری کر لو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو یاد کرو اللہ کو. سب سے بڑی عمل کی آیت آج کے سبق میں تو یہی ہے. اصل میں اللہ کی یاد جو ہے وہ صرف نماز تک محدود نہیں ہے. کان کھول کے دوبارہ سن لیں. مومن 100% ٹائم اللہ کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتا ہے. مومن کو ہر وقت اللہ یاد ہوتا ہے، چاہے وہ جانماز پہ کھڑا ہو، چاہے وہ جانماز کے علاوہ کہیں، چاہے وہ مسجد کے اندر کھڑا ہو، چاہے وہ اپنی نوکری کی جگہ پہ کھڑا ہو. ہم ڈاکٹر ہیں، ہم ایمرجنسی میں کھڑے ہوں، مریض کے سامنے کھڑے ہوں، آپریشن تھیٹر میں کھڑے ہوں، ہم اپنے کال روم میں سو رہے ہوں، کہیں بھی ہوں. اسی طرح کوئی اور کمپیوٹر کے سامنے بیٹھے ہیں، فون کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں، جہاں کہیں ہیں، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو یاد رکھو اللہ کو. قیاماً، کھڑے ہوئے، وقعوداً، اور بیٹھے ہوئے، وعلی جنوبکم، اور اپنی کروٹوں پر. یعنی کوئی ایسی حالت ہے ہی نہیں جس میں اللہ نہیں یاد کر رہے. فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ، پس جب تم مطمئن ہو جاؤ. یہ یعنی جب صلاۃ خوف کے اس کنیکشن میں بتایا جا رہا ہے، جب تم مطمئن ہو جاؤ، فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، تم نماز قائم کرو. اِنَّ الصَّلَاةَ، بے شک نماز، کانت، یہ نماز ہے، علی المؤمنین، مومنوں پر، کتابا موقوتا، فرض کی ہوئی مقررہ اوقات میں. میقات گھڑی کو کہتے ہیں، اپوائنٹمنٹ کو کہتے ہیں. موقوت مقررہ وقت میں، وقت سے نکلا ہے یہ، فکس ٹائمز میں. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. جو آپ کو کبھی کہیں نا کہ قرآن میں نماز کی فرضیت کا ذکر نہیں ہے، تو اس کو تو ذرا سورہ نساء آیت نمبر 103 کسی اچھے تختے پہ لکھ کر دے دیں، ایک فریم کیا ہوا، بہت بڑا صدقہ جاریہ ہوگا، جگہ جگہ لگا دیں. یہ مومنوں پر، مومن ہے نا آپ، تو پھر آپ پہ نماز فرض ہے مقررہ اوقات میں، اور وہ اوقات بھی قرآن میں موجود ہیں، انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. ولا تہنوا، اور سست نہ پڑو، بے ہمت نہ ہو جاؤ، فی ابتغاء القوم، ایک قوم کے تعاقب میں. ایک دفعہ کافروں کے تعاقب میں نکلے ہو نا، سست نہیں پڑنا. ان تکونوا، اگر ہوتا ہے، تعلمون، تمہیں کوئی علم، تمہیں کوئی دکھ، فإنہم یعلمون، تو انہیں بھی دکھ پہنچتا ہے، کما تعلمون، جیسے تمہیں دکھ پہنچتا ہے. وترجون، اور تم امید رکھتے ہو، من اللہ، اللہ سے، ما لا یرجون، جس کی وہ امید نہیں رکھتے. زبردست. وترجون من اللہ، مومن کیوں لڑتا ہے؟ اس کو اللہ سے امید ہے. غازی بنے گا تو کامیاب ہوگا، شہید ہوگا تو وہ تو پیغمبروں سے پہلے جنت میں داخل ہوگا. کفار کیوں لڑتے ہیں؟ دنیا کے لیے، لڑ دونوں رہے ہیں، لیکن تم امید رکھتے ہو اللہ سے اس کی جس کی وہ امید نہیں رکھتے. وکان اللہ، اور ہے اللہ، علیمًا حکیمہ، جاننے والا اور حکمت والا. انا انزلنا، بے شک ہم نے نازل کی، الیک الکتاب، آپ کی طرف ایک کتاب، یہ قرآن، بالحق، حق کے ساتھ، لتحکما، تاکہ آپ فیصلہ کریں، لے تاکہ، تا تم، حکما فیصلہ کرو، بین الناس لوگوں کے درمیان، بما اراک اللہ جو آپ کو اللہ نے دکھایا، ولا تکن اور آپ نہ ہوں، للخائنین خیانت کرنے والوں کے لیے، خصیمہ ان کے طرفدار، ان کے حق میں جھگڑنے والے.
یہ ایک وارننگ آئی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب انہوں نے جس منافق کو حضرت عمر نے قتل کیا تھا، جب اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے اوپر ایک دوسرا حکم ایک یہودی سے لیا. یہ قصہ گزر چکا ہے تفسیر میں. تو جب قتل ہوا تو حضرت عمر پہ حد جاری کرنے کی بات ہوئی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کلمہ گو مسلمان کو قتل کیا ہے، تو آیا ان پہ قتل کی حد جاری ہوگی یا نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں اس سے پہلے بھی ایک وارننگ گزر چکی ہے کہ تم کیوں کنفیوز ہو رہے ہو، خیانت کرنے والے ہیں، یہ دغا باز ہیں. ٹھیک ہے، فیصلہ جو ہے وہ جو اللہ نے دکھایا ہے اس کے مطابق کرنا ہے. اور اس شخص نے اپنی خیانت کا ثبوت دیا جب اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے اوپر ایک اور فیصلہ لیا اور اس کو قتل کیا گیا کیونکہ یہ منافق تھا. ان کا طرفدار نہیں ہونا. واستغفر اللہ، اور اللہ سے بخشش مانگیں. ان اللہ، بے شک اللہ، کان غفور الرحیمہ، وہ بخشنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے. ولا تجادل، اور نہ لڑیں آپ نہ جھگڑیں. جدلا، جنگ و جدل کرنا. تو نہ تم لڑو. عن الذین، ان لوگوں کی طرف سے، یختانون انفسہم، جو خیانت کرتے ہیں اپنی طرف سے، اپنی جانوں سے خیانت. میں نے آپ کو بتایا تھا نا، جہاں جان کی بات آتی ہے وہاں پہ اکثر کفر اور انکار، جان پہ ظلم کرنا جو ہے وہ کفر ہے، اور جان سے خیانت کرنا جو ہے وہ منافقت ہے. ان اللہ، بے شک اللہ، لا یحب، وہ دوست نہیں رکھتا، من کانا، جو بھی ہو، خوانا اثیما، خیانت کرنے والا، اثیما، گنہگار. یستخفون، وہ چھپتے ہیں، من الناس سے، لوگوں سے، ولا یستخفون، اور وہ نہیں چھپتے، وہ نہیں شرماتے، من اللہ، اللہ سے، وہو معہم، حالانکہ وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے. اذ یبیتون، بیت رات کو باتیں کرنا، جب وہ رات کو مشورے کرتے ہیں، مالا، جو نہیں ہے، یردا من القول، جو پسند ہے اللہ کو باتوں میں. یعنی وہ رات کو چھپ کے جب مشورے کرتے ہیں اور دین کے خلاف اور رسول کے خلاف صلی اللہ علیہ وسلم پلاننگ کرتے ہیں. اور یہی بات جو ہے سب منافقوں کے لیے ہے. دن میں کچھ اور، رات میں کچھ اور، آپ کے سامنے کچھ اور، کسی اور کے سامنے کچھ اور، اس کے سامنے ایک بات، اس کے سامنے ایک اور بات. دو منہ ہوتے ہیں نا، منافق تو ہے ہی، نفق سرنگ سے نکلا ہے، جیسے سرنگ کے دو منہ ہوتے ہیں. وکان اللہ، اور ہے اللہ، بما یعملون محیطا، جو وہ عمل کرتے ہیں وہ اسے گھیرے ہوئے ہے. تو یستخفون من الناس، وہ لوگوں سے ڈرتے ہیں، ولا یستخفون من اللہ، اور وہ اللہ سے نہیں ڈرتے. آج کے بعد قرآن پہ عمل کیسے کرنا ہے؟ ہر لمحہ یاد رکھنا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. ہاں انتم، ہاں تم، سنو کہ تم، ہاں اولائے، تم وہی لوگ ہو، جادل تم نے جھگڑا کیا تھا، انہم، ان سے، فی الحیات دنیا، دنیاوی زندگی میں، تم نے دنیاوی زندگی میں ان سے جھگڑا کیا تھا. فَمَن یُجَادِلُ اللَّهُ، پس کون جھگڑے گا اللہ سے، عنہم، ان کی طرف سے، یوم القیامہ، قیامت کے دن. امن یکون، کیا کوئی ہوگا، علیہم وکیلا، ان پر وکیل، کیا ان کا کوئی ساتھ دے گا. وَمَن یعمل سوءا، اور جو کوئی برا کام کرے گا، او یظلم نفسہ، یا وہ خود پر ظلم کرے گا، کفر میں نے آپ کو بتایا تھا نا. ثم یستغفر اللہ، پھر وہ بخشش چاہے گا اللہ سے، یجد اللہ، وہ پائے گا اللہ کو، غفور الرحیمہ، بخشنے والا اور بار بار رحم کرنے والا. وَمَن یکسب اثما، اور جس نے گناہ کمایا، فإنما، تو اس کے سوا نہیں ہے، یکسبہ، وہ کماتا ہے، علی نفسہ، اپنی جان پر. وکان اللہ، اور ہے اللہ، علیمًا حکیمہ، وہ جاننے والا اور حکمت والا ہے. گناہ کیا ہے، کسی کے ساتھ برا کیا ہے، کسی کا حق مارا ہے، جھوٹی سفارش کر کے کسی کی سیٹ لی ہے، رشوت دے کے کسی کا حق مارا ہے، اصل ظلم اپنی جان پہ کیا ہے کیونکہ حساب دینا ہے. وَمَن یکسب خطیئۃ، اور جو کوئی کرے گا کوئی خطا غلطی ہے، بھول جانا ہے، بھول چوک کرنا ہے، او اسمن، یا گناہ، ثم یرمی بہ، پھر وہ تہمت لگائے گا اس کی. رمی جو ہے نا، یہ جو ہم کنکریاں مارتے ہیں حج میں شیطان کو، اس کو رمی کہتے ہیں. اس کا لغوی مطلب ہے تھوپ دینا، لگا دینا، ہٹ کرنا. تو وَمَن یکسب خطیئۃ، جس نے کوئی خطا یا گناہ کمائی، او اسمن،
ثم یرمی بھی، پھر تہمت لگائی اس کی بریئن، بری ہونا آزاد ہونا، بے گناہ ہونا. تو جس نے کوئی غلطی کی اور پھر اس کی تہمت لگائی ایک بے گناہ پہ، فقد احتمل، پس اس نے احتمال، اس نے لاد لیا، حمل پریگننسی کو کہتے ہیں، اس نے ایک بوجھ اٹھایا، بہتانن، بہتان کا، ایک بھاری بہتان کا، و اسمن، اور گناہ کا، مبینہ، کھلا. یہ جہاں پہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا گناہ کبیرہ کی پوری لسٹ ہے قرآن میں، ہم والدین کی نافرمانی پڑھ چکے ہیں کہ یہ گناہ کبیرہ ہے، یہاں پہ بہتان کو گناہ کبیرہ کہا جا رہا ہے. یاد رکھیں آج کل تو مجھے اتنا دکھ ہوتا ہے، ہماری جو واٹس ایپ کی پوسٹیں ہیں اور جو ہم فیس بک پہ چڑھا رہے ہوتے ہیں، کچھ ہمیں حقیقت نہیں پتہ ہوتی، یہاں کی وہاں اور وہاں کی یہاں لگا رہے ہوتے ہیں. کسی کے بارے میں کچھ پڑھا، انہوں نے اتنا پیسہ کھا لیا اور انہوں نے ایسا کر دیا اور ہم نے بھی اس کو فیس بک پہ چڑھا دیا. یہ بہتان ہے. جس چیز کو ہم نے خود نہیں دیکھا، جس کا ہم گواہ نہیں پیدا کر سکتے، وہ بہتان ہے. یاد رکھیں اور اس کو لادنے سے بہت ڈریں، گناہ کبیرہ ہے یہ. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ، اور اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا آپ پر، وَرَحْمَتُهُ، اور اس کی رحمت، لَهَمَّتْ، البتہ ارادہ کیا تھا، طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، ایک جماعت نے ان میں سے، أَن يُضِلُّوكَ، کہ وہ آپ کو بہکا دیں گے. وَمَا يُضِلُّونَ، اور وہ نہیں بہکا رہے ہیں، إِلَّا أَنفُسَهُمْ، مگر اپنے آپ کو. وَمَا يَضُرُّونَكَ، اور وہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، آپ کو کچھ ضرر نہیں دے سکتے، من شیئن، کچھ بھی. وَأَنزَلَ اللَّهُ، اور نازل کی ہے اللہ نے، عَلَيْكَ الْكِتَابَ، آپ پر کتاب، والحکمہ، اور اس کتاب کے توسط سے، اس کتاب کے احکامات کے ساتھ آپ کو حکمت دی ہے. وَعَلَّمَكَ، اور آپ کو سکھایا ہے، مَا لَمْ تَكُنْ، جو نہیں تھا، تعلم، آپ جانتے. یہ قرآن کی تعریف ہے. کتاب ہے، فرض ہے، کتبہ فرض، حکمت سکھانے والی ہے، وعلمک، علمک، اور علم سکھانے والی ہے اس کی جو ہم نہیں جانتے. وکان فضل اللہ، اور ہے اللہ کا فضل، علیک، آپ پر، عظیما، بہت بڑا. لا خیر، نہیں ہے کوئی بھلائی، فی کثیر، اکثر، من نجواہم، ان کے مشوروں میں، الا، مگر، من امر، جو حکم دے، بصدقۃ، کسی خیرات کا، او معروف، یا نیک بات کا، او اصلاح، یا صلح کراتا ہے، بین الناس، لوگوں کے درمیان. تو چھپ کے مشورہ کرنا، یہ سرگوشی جو ہے نا، اکثر بڑے، اگر آپ کو پتہ ہو، بڑے اکثر کہتے تھے یہ گناہ ہے، سرگوشیاں نہ کریں. محفل میں بچوں کو سرگوشی کرنے سے منع کیا جاتا ہے. اللہ فرماتا ہے بہت سرگوشیوں میں یہ چھپ کے جو مشورے کرتے ہیں ان میں خیر نہیں ہے. ہاں، کس حالت میں اس کی اجازت ہے؟ صدقہ خیرات، چھپ کے صدقہ خیرات کر رہے ہیں، یا کوئی اچھی بات کر رہے ہیں چھپ کے، کسی کے فائدے کی بات کر رہے ہیں، یا لوگوں کے درمیان صلح کرانے کی بات ہو رہی ہے. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو یہ کام کرے گا، ابتغاء، چاہتے ہوئے، مرضات اللہ، اللہ کی مرضی، فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ، تو عنقریب ہم اسے دیں گے، اجراً عظیما، ایک بہت بڑا اجر. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، وَمَن یشاقق، اور جو یشاقق، شق کر دینا، پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا، ضد کو کہتے ہیں، خلاف کرنا، اپوزٹ کرنا. الرسول، اس رسول کی، من بعد اس کے، ما تبین لہ، جب ظاہر ہو چکی ہیں اس کے لیے، الہدا، ہدایت. ویتبع، اور وہ اتباع کرے، چلے، غیر سبیل المؤمنین، مومنوں کے راستے کے خلاف. نولیہ، ہم دے دیں گے، ہم اس کو حوالے کر دیں گے، ما تولا، جو اس نے اختیار کیا. ونصلہ، اور ہم اسے داخل کریں گے، واصل کریں گے، جہنم میں. وساءت مصیرا، اور وہ بہت بری جگہ ہے، بہت بری پلٹنے کی جگہ ہے. جس نے رسول اور یعنی رسول کی مخالفت کی بعد اس کے کہ حکم آ چکا ہے، ہدایت آ چکی ہے، اور اس نے مومنوں کے راستے کے علاوہ کوئی راستہ چلا، ہم اس کو وہ نولیہ، یہ لفظ یاد رکھیں، ہم اسے اس طرف پھیر دیں گے. یہ بات یاد رکھیں، شاید میں نے پہلے بھی کی ہو کیونکہ میں قرآن پڑھاتے ہوئے بہت دفعہ یہ کہتی ہوں، اللہ نے قرآن میں کہیں بھی زبردستی ہدایت دینے کا وعدہ نہیں کیا. زبردستی کسی کو ہدایت نہیں ملتی، آپ نے پہلے ہدایت مانگنی ہے.
ہم نے پہلے اللہ سے ہدایت مانگنی ہے، ہم نے نفس کو آمادہ کرنا ہے اس ہدایت کی پیروی کے لیے، پھر وہ ہدایت ہمارے لیے آسان بنا دی جاتی ہے۔ جس نے وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور جس نے اتباع کیا، جس نے پیروی کی مومنوں کے راستے کے علاوہ، نُوَلِّهِ، ہم اسے اس طرف پھیر دیں گے، ہاں، مَا تَوَلَّى، جو وہ چاہتا ہے، جس طرف وہ پھرتا ہے، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اور ظاہر ہے جب صراط مستقیم چھوڑی ہے تو وہ تو جہنم میں گیا، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور وہ بہت بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، لا یغفر ان یشرک بہ، یہ آ گیا، پہلے بھی گزرا ہے نا، دوبارہ آ رہا ہے۔ بے شک اللہ نہیں بخشتا ان یشرک بہ، کہ اس کے ساتھ شریک ٹھہرایا جائے۔ مجھے اپنا شرک کا پچھلا سبق اگر مل گیا تو وہ میں آپ کے لیے بھیجوں گی، بہت ضروری ہے کہ شرک کی پہچان ہو۔ وَيَغْفِرُ، اور وہ بخش دے گا، مَا دُونَ ذَلِکَ، جو اس کے سوا ہے، لِمَن یشاء، جس کو وہ چاہتا ہے۔ وَمَن یشرک باللہ، اور جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، فقد ضل، پس تحقیق وہ گمراہ ہوا، ضلالا بعیدا، ایک دور کی گمراہی میں۔ ان یدعون، وہ نہیں پکارتے، من دونہ، اس کے سوا، الا، مگر، اناثا، عورتیں۔ یہ دیویوں کے لیے آیا ہے، کیونکہ جو خانہ کعبہ میں جو بت تھے ان میں اکثر جو تھے وہ عورتوں کے نام سے تھے، اور مشرکوں میں ایک عقیدہ یہ بھی تھا کہ فرشتے جو ہیں یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، نعوذ باللہ، تو یہ نہیں پکارتے مگر عورتوں کو۔ وَإِن يَدْعُونَ، اور نہیں پکارتے، الا، مگر، شیطان مریدا، سرکش شیطانوں کو، لعنہ اللہ، اللہ نے لعنت کی ہے اس پر، جس کو یہ پکارتے ہیں اس پہ اللہ نے لعنت کی ہے۔ وقالا، اور اس نے کہا ہے، اس لعنتی نے، اس ملعون نے کیا کہا، لَأَتَّخِذَنَّ، البتہ ضرور میں لوں گا، من عبادک، تیرے بندوں سے، نصیبم مفروضہ، اپنا مقررہ حصہ۔ اللہ معاف کرے، یہ شیطان نے دعویٰ کیا ہے کہ اے اللہ تیرے بندوں میں سے میں اپنا حصہ ضرور لوں گا۔ وَلَا أُضِلَّنَّهُمْ، اور ضرور میں انہیں بہکاؤں گا، قسم کھا کے یہ کہہ رہا ہے۔ وَلَأُمْنِيَنَّهُمْ، وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، اور ضرور میں انہیں جھوٹی امیدیں دلاؤں گا۔ وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور ضرور میں انہیں سکھاؤں گا، فَلْيُبَتِّكُنَّ، پس وہ چیریں گے، آذان الانعام، جانوروں کے کان۔ یہ بہت امپورٹنٹ آیت ہے، اور اس کی ڈیٹیل میں جاؤں گی، مجھے لگتا ہے سبق یہاں پہ ختم ہوگا یا اس سے اگلی آیت پہ۔ یہ شیطان کیا کہہ رہا ہے کہ میں اپنا مقررہ حصہ ضرور لوں گا۔ وہ حصہ کیسے مقرر ہوا؟ جن لوگوں نے اللہ کے راستے کی پیروی نہیں کی اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اللہ کی راہ کے علاوہ، مومنوں کی راہ کے علاوہ کوئی پیروی کریں گے، تو شیطان کیا کہہ رہا ہے؟ قسم کھا کے کہہ رہا ہے کہ میں اپنا حصہ اس میں سے ضرور لوں گا۔ وَلَأُذِلَّنَّهُمْ، لا ضرور، اُدْوِلَّ بہکاؤں گا، اور اس کے بعد نہ، میں اپنے لیے کہہ رہا ہے، ہم، ان کو۔ اس بات میں 3 دفعہ زور ہے، 3 شدیں ہیں، غور سے دیکھیں اس لفظ کو۔ ضرور، بالضرور میں انہیں بہکاؤں گا، تو ایک تو میں انہیں بہکاؤں گا سیدھے راستے سے، ذرا سی ان کی توجہ ہٹے گی اور میں انہیں بہکا دوں گا۔ توجہ کیسے ٹھیک رکھنی ہے؟ قرآن کے ساتھ جڑے رہنا ہے۔ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، اور میں انہیں جھوٹی امیدیں دلواؤں گا۔ اللہ کے سوا کسی سے امید نہیں لگانی، اللہ کے سوا جس سے امید لگائی، اور یہ شرک کے لیکچر میں الگ سے میں آپ کو سمجھاؤں گی کہ جھوٹی امید ہم کب لگاتے ہیں۔ وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور ضرور میں انہیں سکھاؤں گا۔ کیا چیز سکھاؤں گا؟ فَلْيُبَتِّكُنَّ، پس یہ چیریں گے، آذان الانعام، جانوروں کے کان۔ وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور میں ضرور انہیں سکھاؤں گا، فَلْيُغَيِّرُنَّ، تو یہ ضرور تغیر کریں گے، بدلیں گے، خلق اللہ، اللہ کی بنائی ہوئی صورتوں کو۔ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ، اور جس نے بنایا شیطان کو، ولیًا، اپنا دوست، من دون اللہ، اللہ کے سوا، فقد خسر، پس وہ تو خسارے میں پڑ گیا، خسرانا مبینہ، ایک کھلے خسارے میں۔ یہ انشاءاللہ ریویژن اس کی کریں گے، بہت امپورٹنٹ آیت ہے، اس میں بدعات کو بھی کور کیا گیا ہے۔ یعدہم، وہ انہیں وعدے دیتا ہے، ویمنیہم، اور
یمنیہم، اور وہ انہیں، من کا مطلب ہے امید، ایک آرزو، جھوٹی آرزو، وہ انہیں امید دلاتا ہے۔ وما یعدہم، اور نہیں وعدے دیتا، الشیطان شیطان، الا غرورا، مگر جھوٹے۔ اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، مأواہم جہنم، جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، ولا یجدون، اور وہ نہیں پائیں گے، عنہا، اس سے، محیصا، بھاگنے کی جگہ۔ والذین آمنوا، اور جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک عمل کیے، سندخلہم، ان قریب ہم انہیں داخل کریں گے، جنات، وہ باغات، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہیں گے، ابداً، ابد آباد۔ وعد اللہ حقا، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ ومن اصدق، اور کون زیادہ سچا ہے، من اللہ، اللہ سے، قیلا، بات میں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پر عمل کر کے اس کو آگے پہنچانے والا بنا دے، آمین ثم آمین۔